السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ ویڈیو بڑی ہی اہم ہے۔ ناظرین یہ اس لیے اہم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسا طبقہ بھی ہے، یعنی ایک ایسا مکتبہ فکر بھی ہے جس کو لوگ بریلویت کے نام سے سنتے بھی ہیں اور یاد بھی کرتے ہیں۔ تو ناظرین مین بات جو بتانے جا رہا ہوں، ان کے اندر اور جو ہندو ہے، ہندو پنڈت، ان کے اندر کیا فرق ہے یہ آپ نے بتانا ہے مجھے کمنٹس کے اندر۔ آپ کہیں گے وہ کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو تھوڑی سی ہندو پنڈت کی بھی گفتگو سنواؤں گا، اور جو بریلوی طبقہ کا ایک مولانا صاحب ہے اس کی بھی ویڈیو سناؤں گا، اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے ان کی کہانی کے اندر اور ان کی کہانی میں فرق کیا ہے۔ تو یقین مانیے میں دکھ مجھے ان پہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، اپنے آپ کو یہ مسلمان کہتے ہیں، اور یہ بھی سٹوریاں ایسی بیان کر رہے ہیں، ایسی کہانیاں بنا بنا کر بیان کر رہے ہیں، بلکہ یہ بریلوی طبقہ ایسی کہانیاں بیان کرتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اگلی حیرانگی والی بات یہ ہوتی ہے کہ آئے دن یہ کیسے نئی نئی بنا کر لے آتے ہیں، کیا ان کے دماغ کے اندر یہ نئی نئی کہانیاں کیسے آ جاتی ہیں؟ سوچ میں یہ رہا ہوں۔ اور اگلی سوچ میری یہ ہوتی ہے کہ جو پاس بیٹھا ہوتا ہے، یعنی عوام الناس بیٹھی ہوتی ہیں، وہ بھی نہیں آگے بڑھ کر پوچھتی کہ آپ یہ جو بنا رہے ہیں سٹوریاں میں سنا رہے ہیں، کہانیاں سنا رہے ہیں، جی بابے اٹھ گئے تھے، بابے بہ گئے تھے، بابے ہواما چٹ گئے تھے، بابے جتیاں چوک کے بھجتے تھے، بابے آسمان تے جتیاں نہ بابے نے کٹی جاندے، استغفر اللہ معاذ اللہ، کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ کیا یہ جو کہانیاں سٹوریاں سناتے ہیں، کیا ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ تو ناظرین وہ ہم ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں، اور بریلوی طبقے کے جو مولانا صاحب ہے اس کی بھی سنائیں گے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کمنٹس کے اندر آپ نے بتانا ہے کہ فرق کیا ہے ان کے اندر۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے گھر میں ہیں۔ آج بھی ایک سنت جی ہیں، 21 سال ہو گئے نہ انہوں نے ایک بوند پانی پیا ہے نہ بھوجن کیا، 21 سال سے، مطلب 21 سال نہیں، اب تو 25 سال ہو گئے ہوں گے، کیونکہ یہ بہت پرانی بات ہو گئی۔ میں نے درشن بھی کیا تھا کچھ دن پہلے جا کر۔ فرماتے ہیں پھر میں نے مجاہدہ کیا۔ مجاہدہ کا مطلب اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے کوشش، اتنی کوشش۔ فرماتے ہیں میں جنگلوں میں چلا گیا، 25 سال میں نے جنگلوں میں گزارے۔ فرماتے ہیں گھاس پھوس کھاتا تھا، پتے کھاتا تھا، کبھی کبھی وہ بھی نہیں ملتے تھے، میں بغیر اس کے رہتا تھا۔ فرمایا پھر ایسا وقت آ گیا 3 برس میں نے کچھ بھی کھایا پیا۔ اونچی گئے کتنا عرصہ؟ 3 سال پہلے وفات پائی ہے، میرے خیال 3 سال ہی ہوئے ہیں، بابا رحمت اللہ نے۔ مانسیرے کا رہنے والا تھا، نام تھا رحمت اللہ، اس کو بابا دھنکا کہتے تھے۔ کوئی بیٹھا ہو یا مانسیرے کا تو جانتا ہوگا۔ کراچی سے لوگ گئے، وزیر اعظم گئے، صدر صاحب گئے، بابا ڈنڈا مارتا تھا نا، جس کو ڈنڈا لگتا تھا اس کا بیڑا پار ہو جاتا تھا۔ اس بابے نے، لوگوں نے وہاں رہ کے دیکھا 20 برس کچھ کھایا پیا نہیں، پانی کا گھونٹ بھی نہیں، پانی کا اونچی، میں کہہ رہا ہوں غوث پاک 3 سال کچھ نہیں کھا پی رہے تو لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ اس بابے کے پاس 6 مہینے رہ کے لوگوں نے دیکھا بابا کچھ بھی کھاتا پیتا نہیں، کچھ بھی کھاتا پیتا۔ جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ جو بریلوی طبقہ کے مولانا صاحب ہیں، ناظرین یہ اپنی طرف سے بنا بنا کر اللہ کے ولیوں کی طرف یہ کہانیاں منسوب کرتے ہیں۔ ناظرین آپ خود سوچیں، کیا یہ خود اللہ کے ولیوں کی، اولیاء کی خود یہ توہین نہیں کر رہے؟ اور الزام دوسروں پہ لگایا جاتا ہے کہ اللہ کے ولی اولیاء یہ جو سٹوری سنا رہے ہیں کہ 25 سال بھوکے پیاسے رہنا، 3 سال بھوکے پیاسے رہنا، ایسا ہو سکتا ہے؟ ناظرین میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلو
ولی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بڑھ کر کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا، جن کے بارے میں قرآن گواہی دے رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، فرمایا امت مسلمان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ ایمان لانا چاہتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا لے کر آئیں۔ ولیوں کی بات کرتے چلیں تو ولی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بڑھ کر ولی کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھیں، یہ جو بیان کر رہے ہیں مولانا صاحب کوکم روانی صاحب کہ 25 سال تھے انہیں سال بھوکے پیاسے رہنا، حاضرین اگلی دکھ والی بات میرے ذہن میں اور آ گئی، یہ یہاں تک کہتے ہیں جی بابا فرید کچے دھاگے کے ساتھ کنویں کے لڑکے رہے، یہ اللہ کے ولی کی توہین نہیں کر رہے خود؟ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے ذہن میں آ گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ یہ غالباً حدیث قدسی ہے، کہ جس بندے نے اللہ کے ولی کی توہین کی اس نے رب سے اعلان جنگ کیا۔ تو ناظرین رب سے کوئی جیت سکتا ہے؟ نہیں جیت سکتا۔ یہ وہ طبقہ ہے، یعنی بریلوی مکتبہ فکر یہ وہ ہے جنہوں نے شرک پھیلانے میں بھی انتہا کر دی اور بدعات پھیلانے میں بھی انتہا کر دی۔ شرک کی بات کرتے چلیں تو آپ کو پتہ ہی ہے، یہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو اللہ کے ولی ہے، میں ناظرین اللہ کے ولی مان رہا ہوں، میں مانتا ہوں ان کو ولی، لیکن انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کا مقام کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا آپ کو علم ہی ہے۔ وہ کچھ لوگ یہاں پہ ایک بات اور ذہن میں بتاتا چلوں، اگر میں طالب علم ہوں، باقی ناظرین آپ کمنٹس کے اندر میری اصلاح فرماتے ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرے بھائی میری اصلاح کرتے ہیں۔ اگلی بھی بات ہم کرتے چلے کہ یہ وہ طبقہ ہے کہ جنہوں نے نہ تو خود عوام الناس کو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ کر سنایا، نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا۔ چلو انہوں نے نہیں سنایا تو اگلی دکھ والی بات یہ عوام الناس کو بھی ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنے نہیں دیتے۔ اور کچھ میرے دوست میرے ویر کمنٹس کے اندر کہتے ہیں جی کون ہے جو یہ بات کہتا ہے کہ ترجمے کے ساتھ قرآن نہیں پڑھنا؟ تو ناظرین ضروری تو نہیں ہے، اشارہ ہی بڑا کافی ہوتا ہے، بندہ خود سرچ کرے تو خود بخود ہی ہر چیز سامنے آ جاتی ہے، ہر چیز ہی سامنے آ جاتی ہے، جس بندے نے کہا ہوتا ہے نا وہ بھی سامنے ہی آ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ پاک نے سمجھ دی، بندہ کہے کس بندے نے یہ بات کہی ہے میں سرچ کر لیتا ہوں۔ تو خیر ناظرین میں اگلی بھی بات کرتا چلوں، چلو بریلوی طبقہ کے تو ہے ہی ہیں، لیکن دیوبند کے بھی مفتی عبد الباقی قراشی نے یہ بات کہی ہے کہ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھو گے تو معاذ اللہ آپ گمراہ ہو جاؤ گے، انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم کو پیچھے رہے، پیچھے تمام کے اللہ اکبر۔ کیا کرے ناظرین، میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے قرآن پہ اکٹھا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ اکٹھا فرمائے۔ ولیوں کی بات کرتے چلے تو آپ سورہ کہف پڑھ لیں، سورہ کہف پڑھیں گے، وہاں پہ اللہ رب العالمین نے اپنے ولیوں کا ہی ذکر کیا۔ وہ نوجوان جو اپنا ایمان بچا کر بھاگے تھے، آپ کو پتہ ہے اب وہ اللہ کے ولی ہیں، جب وہ سو گئے اور اتنا سوئے ہیں 309 سال انہوں نے سوئے گزار دی، قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ 309 سال انہوں نے سوئے گزاری۔ جب ان کو اٹھایا گیا پوچھا گیا کم لبثت، وہ آگے سے کہنے لگے لبثت یوما او بعض یوم، ہم سوئے ہیں دن یا دن کا کچھ حصہ ہے، یعنی کہنے کا مطلب کیا کہتے ہیں صبح سوئے ہیں دوپہر کو اٹھ گئے ہیں۔ اللہ کے ولی ہیں، قرآن بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، قرآن نے جن کو ولی کہا وہ سو جائیں تو ان کو پتہ نہیں چلتا کتنے دن سوئے رہے ہیں۔ لیکن یہ جو طبقہ ہے، یہ جو مکتبہ فکر ہے، یہ کہتا ہے نہیں جی نہیں جی نہیں جی ساڑھے بابے بھی جان دے ہیں ہر چیز، ساڑیاں جڑے بابے دیاں بلیاں وہ بھی جان دیا غیب دے علم، اور جو بابے نے اب کیا کہوں ناظرین، یقین مانیے میں حیران ہوتا ہوں، یہاں تک یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بابوں کی بلیاں بھی ہر چیز جانتی ہیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ میں کہتا ہوں اگلی دلیل دیتا چلوں، آپ تیسرا سپارہ پڑھیں گے، یعنی تیسرا سپارہ کھولیں گے نا، آپ دوسرے پیج پہ آئیں گے، دوسرے پیج پہ آپ آئیں گے نا تو دوسرے پیج پہ تو وہاں پہ ایک آیت آتی ہے او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین اپنے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ نبی عزیر علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں
خیر میں چلو بتاتا ہوں آپ کو. او کلذی مر علی قریۃ، نبی علیہ السلام اس بستی کے پاس سے گزرے، ایک بستی کے پاس سے، کہنے لگے اللہ یہ بے آباد ہو چکی ہے، ویران ہو چکی ہے، یہ آباد نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین نے فرمایا تیرے ہاتھ میں کیا؟ فرمایا یہ میرا کھانا ہے. فرمایا اس درخت کے ساتھ باندھ دو، پینا بھی، اپنا پانی بھی باندھ دو، اور اپنی سواری چھوڑ دو اور خود لیٹ جاؤ. اب نبی عزیر علیہ السلام لیٹ گئے تو اتنا سوئے ہیں، اتنا سوئے کہ 100 سال سوئے گزار دی. تیسرے سپارہ سنا رہا ہوں. او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. تیسرا سپارہ آپ قرآن پاک کھولیں گے 16 لائنوں والا، تو یعنی جہاں سے آپ کو شروع ہوتا ہے یہ یعنی آپ دیکھیں گے تو اس کا پیج پلٹیں گے، اسی پیج کے یعنی بائیں جانب آپ دیکھیں گے، اینڈ پہ جا کے آپ آخر سے دیکھیں گے، اس سے اوپر آپ دیکھیں گے غالباً 6ویں یا 7ویں لائن پہ یہ آیت ہے. او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. اور یہ آپ نے ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے. جو بیلوی یعنی جو مولوی آپ کو کہے نا کہ ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے آپ گمراہ ہو جائے گے، استغفر اللہ معاذ اللہ، وہ اس لیے کہتا ہے کہ ان کو سمجھ نہ آ جائے. مجھے دکھ ہوتا ہے ان کے اوپر بھی جو لوگ یہ کہتے ہیں جی آپ ترجمے کے ساتھ قرآن نہ پڑھیے گا، استغفر اللہ معاذ اللہ. وہ اس لیے تو کہتے ہیں ان کو سمجھ آ گئی، سارا کچھ گیا، ہماری کھیریں گئی، ہمارا گوشت گیا، ہمارا فلان چیز گئی، ہر چیز گئی، اس لیے تو آپ کو پڑھنے نہیں دیتے. فرمایا نبی علیہ السلام 100 سال سوئے رہے. جب اٹھایا گیا پوچھا گیا کتنے دن سوئے رہے ہو؟ کم لبثت، کہنے لگے لبثت یومن او بعض یوم، اللہ میں صبح سویا ہوں اور دوپہر کو اٹھ گیا ہوں. یعنی دن کے دن یا دن کا کچھ حصہ. یہاں پہ نبی علیہ السلام کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں جی ساڈے بابے سب کچھ جان لیں گے. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.